السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 اور اس جب قلنا کہا ہم نے ادخلو داخل ہو جاؤ، روٹ کیا ہے؟ دال خال لام دخل، ہادی اس، ہاذا مذکر کے لیے آتا ہے اور حاضی ہی مونس کے لیے آتا ہے۔ القریۃ بستی میں، اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف غا یا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ قریہ کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں اور رہنا شروع کر دیں، چاہے وہ چھوٹا سا ولیج ہو یا بہت بڑا سٹی ہو جیسے مکہ۔ فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ بستی میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، غداً فراغت سے، خوب، اطمینان سے، سکون سے، یعنی کوئی مشقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجداً ساجد کی جمع، ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا، سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے۔ وکلو اور کہو، کل کی جمع ہے، حطۃ بخش دے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بوجھ اتارنا، اس کا روٹ کیا ہے؟ ہاتھ وا، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، اس کا روٹ ہے خاء و حمزہ۔ واو اور سنزیدو ہم زیادہ دیں گے۔ المحسنین محسن کا لفظ احسان سے ہے، احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر، اس کا روٹ ہے ہا سین نون۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت، جہاں سے چاہو اور جو چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا، جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے لہٰذا اب ان کی سزا یہ ہے، یعنی ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موت تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں پھریں گے۔ صحرا نوردی کے اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحرا نوردی کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی اور صحرا ہی میں پروان چڑھی وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی، اور ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ یوشع بن نون توغات میں، ان کا نام یشوع آیا ہے، کی قیادت میں قتال کیا، اور جو پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا ہے، جو شہر آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں ان کو خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم نے اپنے بزور بازو پر حاصل کی ہے۔ اس کا نقشہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ ایک فاتحہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت تواضع کا اور جھکنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا وَكُلُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حِطَّةٌ کا وزن فعلہ اور مادہ ہا طوا طوا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، جن میں سے ایک پتے جھاڑنا ہے۔ مثلاً کہیں گے ورق الشجاری، اس نے درخت کے پتے جھاڑ دیے۔ حِطَّةٌ کے معنی استغفار، طلب و مغفرت اور توبہ کے کیے جاتے ہیں۔ گویا اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ وَكُلُوا حِطَّةٌ کا مفہوم یہ ہوگا کہ مفتون مستی میں داخل ہوتے وقت جہاں تمہاری گردنیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہونی چاہیے، وہیں تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور تم میں جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔